اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں انہیں امت میں سے ساتھی بھی عطا کیے ہیں، لیکن جتنے عظیم ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں کسی نبی کے نہیں تھے۔ جس طرح ہستی عظیم ہے، نبی عظیم ہے، رسول عظیم ہے، اسی طرح ساتھی بھی عظیم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں جن کی آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے ٹھنڈی ہوئی تھی، جن کے سینوں کو صحبت مصطفیٰ نے معطر کیا تھا، وہ عظیم شاگرد ہیں، وہ عظیم طالب علم ہیں کہ جن کا ممتحن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جن کے استاد گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم ولی ہیں کہ ائمۃ الاولیاء ہیں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد جتنے بھی ولی ہیں ان میں سے کوئی صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے تو سمجھ لو وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ ایسے عظیم انسان ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ترازو بنایا ہے، لوگوں کے ایمان کے لیے معیار مقرر کیا ہے۔ اللہ کے ہاں اس شخص کا ایمان قبول ہوگا جو صحابہ کے ایمان والے معیار پر پورا اترے گا۔ میرے بھائیو، آج موضوع عظمت صحابہ نہیں، آج موضوع گستاخی صحابہ ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذ لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، من آذ لی ولیا، جس نے میرے کسی ایک ولی کو تکلیف پہنچائی، میرے کسی ایک ولی کو پریشان کیا، تو میں رب کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور یہ تو ایسے عظیم ولی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب امتحان لیا تو نتیجہ کیا سنایا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا کا کوئی بھی استاد اپنے شاگردوں کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سارے کے سارے شاگرد کامیاب ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے متعلق اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کامیاب نہیں، کامیاب ترین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیں دشمن کی ہمیشہ اس چیز کو چھینا جاتا ہے، اس چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے جو اس کی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے ہاں اپنے بندے کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین جو چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے۔
جب کوئی اللہ کے کسی ایک ولی کو پریشان کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں ایمان سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے دلیل سورۃ بروج ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، کبھی بھی اپنی زبان سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف نہ پہنچایا کرے۔ کیا پتا جس کو ہم پریشان کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہم سے زیادہ معزز ہو، وہ کائنات کے رب کے دربار میں ہم سے زیادہ محترم ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کو برادری ازم نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کو برادری ازم چاہیے ہوتا تو نبی نوح کے دعا کرنے پر بیٹے کے لیے کبھی بھی نبی کو جھٹکا نہ جاتا۔ اگر اللہ کے ہاں برادری کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی لوط کی بیوی کبھی بھی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار نہ ہوتی، اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کے ایمان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں نازل نہ کرتا۔ اللہ کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو تقوی چاہیے۔ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، کیا پتا وہ کائنات کے رب کے دربار میں ہم سے زیادہ معزز ہو۔ کسی بھی ولی کی توہین، جو اللہ کا ولی ہے حقیقی معنوں میں، کائنات کے رب کو برداشت نہیں ہے۔ اور وہ ولی بھی ہو نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے متعلق جن کے ایمان کی گواہیاں، جن کے تقوی کی گواہیاں اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے بھیجیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے عظیم نفوس قدسیہ ہیں، یہ ایسے عظیم نفوس قدسیہ ہیں، یہ ایسے عظیم انسان ہیں کہ انبیاء کے بعد چشم فلک نے ان جیسا عظیم انسان نہیں دیکھا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے دلائل النبوہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی نقل کیا ہے واقعہ۔ ان کی مجلس میں کوئی شخص سیدنا علی المرتضی، سیدنا زبیر، سیدنا سعد کے متعلق نازیبا کلمات کہنے لگا، سیدنا طلحہ کو برا کہنے لگا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تو بعد آ جا وگرنہ میں تیرے خلاف بد دعا کر دوں گا۔ لوگوں کو کہتا ہے سعد مجھے ایسے ڈرا رہا ہے، ایسے دھمکیاں دے رہا ہے جیسے یہ اللہ کا نبی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھے، مسجد میں گئے، جا کر وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور کائنات کے رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عرض کی اللہ تیرے نبی کے عظیم ساتھیوں کو اس نے برا کہا ہے، آج تو اس کو عبرت کا نشان بنا کر مجھے نشانی دکھا اور اہل ایمان کے لیے عبرت کا نشان بنا دے اسے۔ راوی بیان کرتے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ قریب سے اونٹ گزر رہے تھے، ایک اونٹ بدکا اور اس نے جا کر منہ میں اس کو دبوچ لیا اور زمین پر پٹک پٹک کر مارا، پھر قدموں کے نیچے روندا، تب تک اونٹ رونتا رہا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ جب مر گیا لوگ بھاگے بھاگے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا ابا اسحاق، کائنات کے رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، وہ بدبخت قتل ہو گیا۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھے تو کائنات کا رب گستاخوں کو اس طرح عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حسین
رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا اس عظیم ہستی کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے رہے ہیں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا ہے، روایت نقل کی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے فضائل صحابہ میں حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ عظیم صحابی، یہ نواسہ رسول ابو الرجاء اتاردی رحمہ اللہ تعالی کی روایت نقل کیا، ان کا قول نقل کیا۔ ابو الرجاء اتاردی فرمایا کرتے تھے، لوگوں سیدنا علی اور حسین رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہا کرو۔ میرا ایک ہمسایہ تھا جو کوفے سے آیا تھا، مجھے آج حضرت یزانی شہید رحمت اللہ یاد آئے، فرمایا کرتے تھے کوفی لا یوفی ہیں۔ ابو الرجاء اتاردی فرماتے ہیں میرا ہمسایہ کوفے سے آیا تھا اور وہ کہا کرتا تھا الم تروا هذا الفاسق ابن الفاسق ان اللہ قتلہ، یعنی حسین بن علی رضی اللہ عنہما الیاذ باللہ۔ وہ کہا کرتا تھا لوگوں تم نے یہ فاسق ابن فاسق یعنی حسین بن علی کو نہیں دیکھا جس کو اللہ نے قتل کر دیا تھا؟ اسی وقت کائنات کے رب نے 2 کیل اس کی آنکھوں میں ٹھونک دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا، اور یہیں پر بس نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جو واقعہ کربلا کا مرکزی مجرم ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگایا۔ راوی بیان کرتے ہیں عمارہ بن عمیر کہ جب اس کو عبید اللہ بن زیاد کو 68 ہجری میں ایک جنگ کے درمیان ابراہیم بن اشتر نے قتل کیا، اس کا عبید اللہ بن زیاد کا اور اس کے ساتھیوں کے سر کو لا کر دمشق کی ایک مسجد میں رکھا گیا۔ میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، جب میں گیا تو میرے جانے پر لوگ جب میں پہنچا تو لوگ کہہ رہے تھے قد جاءت، وہ دیکھو آ گیا ہے، وہ آ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا آ گیا، میں بھی آگے بڑھ کے دیکھتا ہوں، یوں لائن میں سر پڑے ہیں، قطار میں ساروں کے سر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک سانپ آیا سارے سروں کو چھوڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ نکلا چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا قد جاءت، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ یہ وہی عبید اللہ بن زیاد ہے ظالم جس نے ان ہونٹوں پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ان ہونٹوں پر چھڑیاں ماری تھی جن ہونٹوں پر امام الانبیاء بوسہ دیا کرتے تھے۔ کائنات کے رب نے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں میری موجودگی میں 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، سانپ جاتا تھا، کچھ دیر بعد واپس آ کر نتھنوں میں داخل ہوتا تھا، اندر بیٹھا رہتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ میری موجودگی میں ایسا 3-4 مرتبہ ہوا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، فرماتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی قاتل تھے کائنات کے رب نے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کیا۔ ان میں سے اکثر یا تو پاگل ہو گئے تھے یا کسی موذی مرض کا شکار ہو گئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، نبی کا نواسہ ہو، نبی کا سوار ہو، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نبی کا پھول ہو، اس کا وسعت ہو، کائنات کا رب دنیا میں عبرت کا نشان نہ بنائے، یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ من آذنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور سیدنا حسین جیسا بھی کوئی دنیا میں ولی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ کون سعد بن ابی وقاص؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا سعد آئے،
نبی علیہ السلام نے سعد کو دیکھ کر فرمایا لوگو یہ سعد بن ابی وقاص میرا ماموں ہے، اور کسی کا میرے ماموں جیسا ماموں ہے تو لا کر دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ وہ سعد بن ابی وقاص، لوگو یہ سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہے تو لا کر دکھاؤ تو صحیح۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں کوفے کے گورنر تھے، وہ کوفی لا یوفی پھر آ گئے۔ یہ کوفی سیدنا سعد بن ابی وقاص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے اور لکھ لکھ کر امیر المومنین کو بھیجنے لگے، یہاں تک لکھ دیا کہ امیر المومنین سعد بن ابی وقاص کو تو نماز ہی صحیح پڑھانی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے طلب کر لیا، سعد آؤ ذرا آ کر حساب تو دو، یہ تیرے خلاف کوفی کہتے ہیں تو نماز نہیں صحیح پڑھاتا۔ امیر المومنین اللہ کی قسم میں تو ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی، جاؤ جا کر سعد بن ابی وقاص کا کوفے سے پتہ کر کے آؤ۔ لوگ گئے، وہ کمیٹی والے گئے، سعد کو ساتھ لے کر گئے، کوفے کی ہر مسجد میں جا کر پوچھا بتاؤ سعد کیسا بندہ ہے؟ ہر مسجد سے یہی جواب ملا، اللہ کی قسم سعد اللہ کا بڑا متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ نبی کا صحابی نہ ہو اور اللہ سے ڈرے نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وہ کمیٹی والے کہ جب ہم مسجد عبس میں پہنچے تو وہاں ایک بندہ ابن قتادہ اٹھا، کہنے لگا تم اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہو؟ کمیٹی والے جا کر کہتے تھے نا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بتاؤ سعد کیسا بندہ ہے؟ یہ ابن قتادہ اٹھ کر کہتا ہے، ابو سعدہ اسامہ بن قتادہ کہتا ہے تم اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہو؟ تو پھر سنو، نہ تو سعد مجاہدین کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے، جب جہاد سے مال غنیمت آتا ہے تو پھر بھی مال غنیمت کو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا، اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو سعد حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سعد کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تیری اس بات پر میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو لمبی عمر عطا کر دے، اسے محتاج بنا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اسے سعد کے دل سے بد دعا نکل گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب بھی اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ بتا ابن قتادہ کیا حالت ہے تیرا، تو کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ابن قتادہ کو، اسامہ بن قتادہ کو، بویں آنکھوں پر اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، بویں آنکھوں پر آ گئی تھی، پھر بھی اتنا بوڑھا کھوسٹ ہو گیا تھا، چوکوں میں کھڑا ہو کر عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ پر سعد کہا کرتا تھا لوگوں مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا، نبی کے ماموں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لتاں تیریاں قبر چلے پھر بھی عورتوں کو تنگ کرنا ہے۔ بویں آنکھوں پر آ گئی تھی، اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا، پھر بھی گلیوں بازاروں میں کھڑا ہو کر لوگوں کی بہنوں کو چھیڑا، لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کیا کرتا تھا، چھیڑا کرتا تھا۔ اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا تھا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عظیم صحابی سیدنا سعد رضی اللہ، کائنات کے رب نے دنیا میں ہی انتقام لے لیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف مروان بن حکم کے دربار میں عروہ بنت اویس نے یہ دعویٰ کیا
کہ نبی کے صحابی سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. مروان بن حکم نے طلب کر لیا نبی کے صحابی کو. سیدنا سعید بن زید فرماتے ہیں مروان مجھے یہ بتاؤ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہو, اس فرمان کے بعد میں اس کی زمین پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ مروان بن حکم کہتا ہے کیا فرمان سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کے پاس نبی رحمت کی کون سی حدیث ہے؟ سیدنا سعید بن زید فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے کل قیامت کے دن کائنات کا رب ساری زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالے گا. آج ہم بھی کرتے ہیں نا قبضے, اس کے حق پر قبضہ کر لیا, میں یہ میرا بھائی ہے یہ کمزور ہے کون سا اس نے پوچھنا ہے, اس کے حق پر قبضہ کر لو, سات زمینوں کا توق ڈالے گا کائنات کا رب. اللہ اکبر کبیرہ. اور بھائیو اپنی زمین میں سے چھوڑ کر اپنے ساتھی کو دے دیا کرو, کسی کے زمین پر ایک انچ کیا ایک سوتر کے برابر بھی قبضہ نہ کیا کرو, کائنات کے رب کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. مروان بن حکم کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابی کو سعید بن زید کو یہ حدیث سننے کے بعد میں آپ سے کسی گواہ کا مطالبہ نہیں کرتا, آپ سچے ہیں, یہ عروہ جھوٹی ہے. اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا سعید بن زید کے ہاتھ اٹھے اور دعا کی اللہم ان کانت کاذبتاً فعمی بصرہا وقتلہا فی ارضہا. نبی کے صحابی پر الزام لگایا, اور الزام تو اسلام میں ہم جیسے عام انسانوں پر بھی کائنات کے رب کو برداشت نہیں ہے, جھوٹا الزام, اور الزام ہو نبی کے صحابی پر. اللہم ان کانت کاذبتاً فعمی بصرہا وقتلہا فی ارضہا. اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں قتل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم کی 1610 نمبر روایت ہے. راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا پھر یہ عروہ بنت اویس اس عمر کو پہنچی کہ اندھی ہو گئی. کائنات کے رب نے سعید بن زید کی بددعا کو قبول کر لیا, اور اس کی زمین میں ایک پرانا کنواں تھا, دیواروں کو ٹٹولا کرتی تھی, نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا, اللہ نے اندھی کر دیا, دیواروں کو ٹٹول کر چلتی تھی. اس کی زمین میں ایک پرانا کنواں تھا, ایک دن اس میں گر کر مر گیا. کائنات کے رب نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا کو قبول کر لیا. اللہ کے ولی کی گستاخی کائنات کے رب کو برداشت ہوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کون عثمان؟ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کون عثمان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آپ اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال کر فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں. کون عثمان؟ جس کے داماد ہونے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے, فرمایا عثمان اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے داماد ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے عثمان سے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاریخ دمشق نے ابن اسحاق نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں واقعہ نقل کیا. محمد بن سیرین فرماتے ہیں ایک دن میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے میں نے میرے کانوں میں یہ آواز پڑی, ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا اللہ کے بندے تو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں آیا ہے اور رؤوف الرحیم غفور الرحیم رب سے طلب کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, بخشش طلب کر رہا ہے, ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے رب نے تو نبی کے چچا کو شہید کرنے والے کو بھی معاف کر دیا تھا, ابو جہل کے بیٹا اکرمہ کو معاف کر دیا تھا,
میدان جہاد کا کایا پلٹنے والا ولید، خالد بن ولید، اللہ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو کہتا ہے مجھے معاف کر دے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود ہی مجھے بتانے لگ گیا، کہتا ہے میرا جرم ہی ایسا ہے کہ کائنات کے رب کے ہاں وہ جرم معافی کے لائق ہی نہیں ہے۔ بھائی تیرا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے موقع ملا تو اس عثمان کو میں تھپڑ ماروں گا جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے ان کی زندگی میں یہ موقع نہیں ملا۔ جب اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، غسل دے کر کفن پہنا کر ان کی میت کو رکھا ہوا تھا ان کے گھر میں، لوگ باری باری آتے جنازہ پڑھاتے پڑھتے چلے جاتے، میں بھی گیا۔ جب میں گیا تو کوئی اور نہیں تھا، مجھے موقع مل گیا، میں نے عثمان غنی کے چہرے مبارک سے، ہائے وہ چہرہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے، وہ چہرہ جو کواری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا والا چہرہ تھا، اس چہرے سے کفن کو ہٹا کر تھپڑ مارا، وہ وعدہ پورا کیا، پھر اوپر کفن دے دیا، اسی وقت یہ میرا دایاں ہاتھ خشک ہو گیا۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں اللہ کی قسم، تاریخ دمشق ابن عساکر کی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، محمد بن سیرین فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس کا ہاتھ دیکھا جس طرح لکڑی خشک ہوتی ہے، اس کا بازو اس طرح خشک تھا۔ کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے معاف کرے گا نہیں۔ اللہ کے ولی اس کی گستاخی کا یہ انجام کائنات کا رب دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سلابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کے حالات پڑھے جائے تو اللہ کی قسم اللہ نے سارے کے ساروں کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا، ایک بھی اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکا تھا۔ اتنا نرم عثمان غنی، اتنا نرم عثمان غنی کہ جب زخمی ہوئے تو علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عثمان غنی کو اگر حکم دیں تو میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں۔ فرمایا علی نہیں، یہ مدینہ خون والا مدینہ نہیں بننا چاہیے، اس مدینے میں نبی کے شہر میں خون نہیں بہنا چاہیے۔ وہ عظیم اور نرم صحابی نبی کا، ظالموں نے اس کی بھی توہین کرنے سے باز نہیں آئے۔ علامہ سلابی فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، ایک بھی اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری جماعت کے بڑے مایہ ناز خطیب حضرت سلطان نقوی حافظہ اللہ ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے خطبات میں بھی لکھا ہے، یوٹیوب پر ان کا کلپ بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں میرا ایک ماموں تھا، مر گیا، ان کے سارے تقریباً پچھلے شیعہ ہیں۔ فرماتے ہیں جب بھی کسی کتے کو دیکھتا تو کہتا وہ دیکھو معاذ اللہ ابو بکر آ گیا، وہ دیکھو عمر آ گیا۔ حضرت سلطان نقوی حافظہ اللہ تعالی، سید سلطان نقوی حافظہ اللہ تعالی، امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی محبت اپنی اولاد کو اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں سلطان نقوی حافظہ اللہ جب مرا میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس کے منہ سے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ ابھی موجود ہیں، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، خود بھی نہیں جا سکتے، یوٹیوب پر ان کا کلپ موجود ہے، آپ خود سن لیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو نبی کے صحابی ہیں، ان کے عبرتناک انجام ہیں، بالکل مختصر دے وقت اجازت نہیں دیتا، اس سے خوفناک انجام موجود ہیں۔ یاد رکھیں کائنات کے رب کا یہ فرمان من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے خلاف ہوتا ہے، میرے ولی کو پریشان کرتا ہے، میرے ولی کو تنگ کرتا ہے، میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔
اور جس کے خلاف کائنات کے رب کا اعلان جنگ ہو، نہ اللہ دنیا میں چھوڑتا ہے نہ آخرت میں چھوڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔